آج تو اتوار ہے، ہمیں پڑھنے نہیں جانا، کیا ہم باغ میں جا کر کھیل لیں؟ علی اور سعد نے پوچھا۔ کیا تم نے اور سعد نے دانت صاف کر کے منہ ہاتھ دھو لیا؟ جی امی۔ اچھا پھر تم جاؤ، میں آدھے گھنٹے بعد آواز دوں گی، تم دونوں ناشتہ کرنے آ جانا۔ ہاں لیکن باغ میں جا کر ادھم نہ مچانا، سب بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلنا۔ ان کی والدہ نے دونوں کو تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے امی، ہم دونوں جا رہے ہیں۔ باغ میں کئی بچے پہلے سے موجود تھے جو رات کے زلزلے کے جھٹکوں میں گرے ہوئے آم کے درخت سے بات چیت کر رہے تھے۔ وہاج نے کہا، آم دادا تمہیں زمین پر گرنے سے چوٹ تو نہیں آئی؟ آم رونا سا منہ لے کر بولا، ہاں بچوں، مجھے چوٹ تو بہت آئی ہے، میری کٹی شاخیں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ آم دادا تم تو بہت بہادر تھے، تم زلزلے کے جھٹکوں سے لڑے کیوں نہیں؟ علی نے بولا، بچوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آفت ہے، اس کے ساتھ کسی کا لڑنا ممکن نہیں، اس لیے اللہ سے صرف دعا کرنی چاہیے۔ ویسے یہ ہے کہ میری شاخیں تھوڑی کمزور تھیں، کارخانے اور فیکٹریوں کے زہریلے دھوئیں نے میری ہریالی کو ختم کر دیا ہے، اور ساتھ ہی میری جڑ کے آس پاس گاؤں والوں نے پیلی مٹی کھود کر تنے کو کھوکھلا کر دیا ہے، اس وجہ سے میں طاقت کم ہو گئی ہے۔ ویسے بھی اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اگر کسی کے پیروں کو کمزور کر دیا جائے تو وہ کیسے کھڑا ہو پائے؟ میرے گرنے سے کئی پرندوں کے گھونسلے بھی گر گئے ہیں، بیچاروں کے انڈے اور کچھ بچے بھی دب کر مر گئے۔ آم دادا نے علی سے کہا۔ سب بچے ٹوٹے ہوئے گھونسلوں کو دیکھنے لگے۔ گھونسلوں اور مرے ہوئے بچوں کو دیکھ کر بچے افسوس کرتے ہیں۔ ان بچوں میں امجد نام کا لڑکا عمر میں سب سے بڑا اور ہوشیار تھا، وہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ بولا، آم دادا میرے ماسٹر صاحب کہتے ہیں اگر کسی مکان کی بنیاد کمزور کر دی جائے تو وہ جلد ہی گر جاتی ہے۔ اب اس بات کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہاں صحیح کہا ہے، لیکن عمارت جتنی بھی پختہ ہو، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اس کے عذاب بہت سخت ہیں۔ ہاں صحیح، ویسے ماسٹر صاحب نے کسی بنیاد کو کمزور کرنا اچھی بات نہیں، ایسا گاؤں والوں نے میرے ساتھ اس لیے بھی میں گر گیا۔ علی نے دکھ ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ تو ہمارے گاؤں والوں نے بہت برا کیا، ایسا ہم سب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے گھر کی بھی تمام چیزوں ہل گئی تھی اور ہمیں بہت خوف بھی ہو رہا تھا۔ امی نے بولا کہ بچوں آپ لوگ کلمہ پڑھو۔ ایسے میں ہم نے کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس زلزلے کو روک دیا۔ ہاں بچوں، یہ کلمہ ہی ہے جو ہمیں ایسی آفات سے بچا سکتا ہے۔ تم سب سمجھ گئے ہوگے میں کس طرح اور کس وجہ سے گرا ہوں۔ اب کوشش کرنا میرے کسی بھائی کی ہریالی ختم نہ ہونے پائے، اور نہ ہی میری جڑوں کی طرح میرے دوسرے 10 بھائیوں کی بنیادوں کو کمزور ہونے دینا۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا میں درخت ختم ہونے لگیں گے، اس سے تازہ اور صاف ہوا ملنی مشکل ہو جائے گی۔ آم دادا نے بچوں کو نصیحت کی، کیا ہم سب مل کر تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا پہلے کی طرح دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ سب بچوں نے ایک ساتھ کہا، اب تو بڑا مشکل ہے، لیکن میں نے جو نصیحت کی ہے اس پر عمل کرنا، یہی میری اصل مدد ہے۔ آج کے بعد سے تم عہد کرو کہ تم کسی بھی درخت کی جڑوں کو کمزور نہیں ہونے دو گے۔ اور دادا کی بات سن کر سب بچوں نے وعدہ کیا، آج سے ہم ہر درخت کی حفاظت کریں گے۔ اسی دوران علی اور سعد کی ماں نے ان کو ناشتے کے لیے پکارا اور وہ دونوں بھائی آم دادا کی نصیحت یاد کرتے ہوئے ناشتہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل دیے۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی، آم دادا کی کہانی میری زبانی۔ یہ کہانی میں آپ نے یہ چیزیں دیکھی اور سنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی عذاب آ جائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، باقی یہ ہمارے درختوں کی جڑیں
ان کو ہمیں اکھاڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے گاؤں والے اگر ضرورت پڑنے پر ان درختوں کو اکھاڑ کر چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے بھی وہ ناپائیدار ہو جائیں گے اور گر سکتے ہیں۔ چلیں بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔